تھینک یو ڈاکٹر شکیل. اور آپ ابھی جس طرح یہ انڈسٹریلی پروڈیوس ٹرانس فیٹس کی ITFs کی بات کر رہے تھے, اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ پناہ کا ایک بہت بڑا ہیوج باڈی آف ورک ہیز فوکسڈ آن شوگر سویٹنڈ بیوریجز کی, ان کی روک تھام کے حوالے سے, ٹوبیکو کنٹرول کے حوالے سے, سوڈیم ہائی سوڈیم کانٹینٹ والی جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی روک تھام کے حوالے سے, ٹرانس فیٹس کے حوالے سے آپ کیا کردار دیکھتے ہیں پناہ کا, کہ وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, given also that پناہ is a very is a veteran player in the public health domain, and so how do you see Pana sort of helping all the other organizations who've started propelling this conversation in the policy circles? تھینک یو. سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ٹرانس فیٹس ٹھیک ہے, وی جوائن دی بینڈ ویگن لٹل لیٹ, بٹ آئی تھنک اٹس اباؤٹ دی رائٹ ٹائم, کیونکہ ابھی ریگولیشنز بن رہی ہیں بننے کی سٹیج میں. اس وقت جو پناہ کا ایڈوکیسی کا پہلے ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اور خاص طور پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جی کہ ہم پبلک کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور وہ ایک اہم چیز ہے, ہم اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ریگولیشنز لانا ہے. اور اس کے لیے پناہ کا پارلیمنٹیرین سے بڑا ایک دیرپا تعلق ہے, ایک کنٹینیوس تعلق ہے. اور ایون ابھی نئی پارلیمنٹ وجود میں آتے ہی ہم نے ایک سیشن کیا تھا ان وچ دی پاسٹ ہیلتھ, 2 آف دی پاسٹ ہیلتھ منسٹرز اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز فرام آل واکس آف پولیٹیکل لینڈسکیپ. یہ وی آر اے ٹوٹلی نان پروفٹ نان الائنڈ آرگنائزیشن. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, بلکہ وہ جہاں اکٹھے نہیں ہوتے وی فائنڈ کامن گراؤنڈ, اور ان کو لے کے اٹ از سچ این امپورٹنٹ کامن گراؤنڈ ٹرانس فیٹس, کہ اس پر ریگولیشنز ابھی پراپر اگر بن جائیں اور ان پر امپلیمنٹیشن کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے, وہ بے شک پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہو یا فوڈ اتھارٹیز ہوں یا منسٹریز کے جو بھی ونگس ہیں جو اس سے کنسرنڈ ہیں, ان سب کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور چلیں گے. جیسے آپ نے کہا وی ہیو ڈن کولیبریٹو ایفرٹس پریویسلی, تو CPDA, PYCA, گائے, ہارٹ فائل, جتنی بھی ہماری پارٹنر آرگنائزیشن کو ساتھ لے کر ہم کوشش یہ کریں گے کہ لاز کو جلدی سے they should be aligned to international standards, especially WHO standards, اور they should be implemented as soon as possible. تھینک یو ڈاکٹر شکیل. اور آپ نے جو بھی آخری بات کی, اسی سے میرا آخری سوال ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ نئی اسمبلی وجود میں آ چکی ہے, کیبنٹ تشکیل دی جا چکی ہے فیڈرل لیول پہ بھی, صوبائی سطح پر بھی. اب with all the work, advocacy work that Panah has been doing, that other public health organizations have been doing, آپ کے خیال سے 2024 میں ہمارا پبلک ہیلتھ ایجنڈا پہ, اگرچہ پبلک ہیلتھ اٹ سیلف از اے واسٹ سبجیکٹ, لیکن اگر ہم پبلک ہیلتھ کے اندر اسپیسیفکلی فوڈ سیفٹی کی بات کر رہے ہیں, فوڈ سیفٹی اینڈ نیوٹریشن کی, وہ کیا چیدہ چیزیں ہیں جس پہ پارلیمنٹ کی صرف توجہ ہمیں دلانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں پروپیل کرنے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹ اس حوالے سے یا تو قانون سازی کرے, یا اگر پالیسی لیول پہ کوئی چینج آنا ہے تو اپنا جو انفلوئنس ہے وہ استعمال کرے اور ان پالیسیز کو پہیے لگائے تاکہ وہ تیزی سے جو ہے امپلیمنٹ, پہلے یہ تشکیل دی جائیں اور پھر امپلیمنٹیشن کی طرف بڑھیں. تو آپ کے خیال سے وہ کون سی امیڈیٹ پالیسی آسکس ہیں جو فوڈ سیفٹی کے حوالے سے اس وقت ہمیں بار بار جن کا حوالہ دینے کی, جن کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو. اچھا, اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہم لاز بنائیں گے ان میں دیکھیں, جب ہم نے باقی ہارمفل سبسٹنسز کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز یہی آتی ہے کہ ان کو بین کیا جائے یا ان پہ ٹیکس فسکل میجرز لیے جائیں, ان کو دور کیا جائے رسائی سے عام عوام کی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جو سبسڈیز دے رہی ہے ان اشیاء کو جو کہ ہائی کنٹینٹ آف ٹرانس فیٹس ہے ان کو ختم کرنا چاہیے. اور جو لیجسلیشن ہے وہ تو آف کورس یہ ریکوائرڈ ہے کہ جو ہیلدیئر فیٹس ہیں وہ ریپلیس کریں ٹرانس فیٹس کو, ان کی کنٹینٹ کو. سملرلی جو ہماری ریگولیشن ہے اور امپلیمنٹیشن ہے آف دی لاز ونس انیکٹڈ, تو وہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سرویلنس جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں فوڈ کے, ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کچھ ان کی مزید کرنے کی ضرورت ہے کہ اسپیشلی ٹرانس فیٹس کے لیے سے سرویلنس کے جو ہے نا ان کے پاس ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز اور وہ چیزیں ہوں
تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ لاز جو بھی پاس 2023 میں تھوڑا سا ہوا ہے، لیکن جو ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ WTO اسٹینڈرڈس کے مطابق قانون جب ایک دفعہ عمل درآمد اس کے اوپر، تو ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ کے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، وہ پروونشل ہوں یا فیڈرل ہو، ان کی کیپیسٹی میں یہ ہو کہ وہ ٹیسٹنگ وغیرہ کر سکیں، اور پھر کچھ جو پیریٹیو میجرز وہ لیتے ہیں جیسے فائنز ہیں اور باقی چیزیں ہیں، ان کو کر سکیں زیادہ سے زیادہ استعمال. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیل، تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس اینڈ فار یور ٹائم. بہت آپ کا شکریہ، اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو، وہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ وہ جو غذا کنزیوم کر رہے ہیں اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو واقعی صحت بخش ہے، اور کس حد تک ہم روزانہ زہر کو جو ہے اپنے منہ میں اور اپنے جسموں میں ڈال رہے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ. اینڈ ٹو یور لاسٹ پوائنٹ ان ٹرمز آف پالیسی ریگولیشنز، یہ بات ہم بھی بار بار کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہم حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ ہے، کیپیسٹی سپورٹ ہے، لیکن فرنٹ پہ ریگولیشن ظاہر ہے حکومت کا مینڈیٹ ہے. لیجسلیٹ کرنا، اگر کوئی لا پاس ہونے کی ضرورت ہے پبلک ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے، فوڈ سیفٹی کے حوالے سے، وہ یقیناً حکومت کا، پارلیمنٹ کا مینڈیٹ ہے، اور ہم کانسٹنٹلی ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اینڈ ہوپ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری جوائنٹ ایفرٹس ہیں دے ڈو reap fruit and reap fruit sooner rather than later. Thank you so much, Dr. Shakil.